زندہ کلام کے لیے زوردار تعریف دیں گے. پریز ہاللویا ہاللویا ہاللویا. زوردار تعریف دیں گے خدا کے کلام کے لیے. خدا کا کلام جو کہ چٹانوں کو توڑتا، بند بند گدے گدے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے. آئیے آج خدا کے کلام میں سے آج ہم اپنے رہنمائی کے لیے کچھ سیکھیں گے. آفتاب صداقت. آج آفتاب صداقت کے بارے میں ہم سیکھیں گے کہ آفتاب صداقت کیا ہے. جیسے ہمارے چرچ کا نام سن رائز گاسپل چرچ منسٹری ہے، اسی طرح ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سن رائز آفتاب صداقت کے بارے میں ہم سیکھیں گے. آج ہم دیکھیں گے ملاکی نبی کی کتاب اور اس کا 4 باب اور اس کی 2 اور 3 آیت میں کلام مقدس میں لکھا گیا، لیکن تم جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو، آفتاب صداقت طلوع ہوگا اور اس کی کرنوں میں چھپا ہوگی، اور تم گو خانہ کے بچڑوں کی طرح کودو پھندو گے اور تم شریروں کو پامال کرو گے، کیونکہ اس روز وہ تمہارے پاؤں تلے کی راکھ ہوں گے. رب الفاظ فرماتا ہے. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانوں پر خدا ان کی برکت ہو. میرے عزیزو، کلام مقدس میں سے جو آج ہم نے ورد پڑھا ہے، جو آج خدا کا کلام ہم نے سنا ہے، کلام مقدس میں یہ بات لکھی گئی کہ لیکن تم جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو، آفتاب صداقت طلوع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی. آمین. میرے عزیزو، آفتاب صداقت کے بارے میں جو بتایا گیا ہے، یہ آفتاب صداقت ہمارا مسیح یسوع ناصری ہے. اور کلام مقدس میں بتایا گیا کہ اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اور تم گاؤ خانہ کے بچڑوں کی طرح کودو پھاندو گے اور تم شریروں کو پامال کرو گے. جب یسوع مسیح دنیا میں آئے تو انہوں نے جب وہ لوگوں کے اندر خدمت کرتے تھے، جب لوگوں کے گھروں میں جاتے، بازاروں پر جاتے، گلیوں میں جاتے، سڑکوں پر جاتے، روڈوں پر جاتے، اور جہاں پر بھی وہ جاتے تھے لوگ ان کے چاروں طرف جمع ہو جاتے تھے. اور کلام مقدس میں لکھا گیا کہ لوگ بیماروں کو اس کے پاس لے کر آتے تھے تاکہ وہ ان کو اچھا کر دے. اور جب وہ اپنی زبان سے کہہ دیتا تھا تو لوگ شفا پاتے تھے. یہاں تک کہ اگر اس کی کوئی پوشاک کو بھی چھو لیتا تو وہ بھی شفا پاتا تھا، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا گیا کہ اس کی کرنوں میں بھی شفا ہے. اس کی کرنوں سے شفا نکلتی ہے، اس کی کرنوں سے شفا جاری ہو جاتی ہے. اور وہ صرف کہتے تھا تو ہر کام ہو جاتا تھا. جس طرح ابتدا میں پیدائش کی کتاب ہم پڑھیں، اس کا 1 باب اور اس کی پہلی آیتوں میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا، جو کچھ کہا وہ ہوتا گیا. اس کے منہ سے جو کچھ نکلتا تھا وہی وہ تخلیق ہو جاتا تھا. اسی طرح یسوع بھی جو ہے وہ اپنے منہ سے زبان مبارک سے کہتے تھے تو ہر کام ہو جاتا تھا. 38 برس کے بیمار کو کہا اپنی چار پہ اٹھا اور اپنے گھر چلا جا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اتنا بیمار، اتنے عرصے سے بیمار پڑا ہو تو وہ کیسے چل پھر سکتا ہے؟ بے شک اسے کہہ بھی دیا جائے، بے شک اسے شفا بھی مل جائے، لیکن وہ چل پھر نہیں سکتا. مگر یہ ہمارے خدا کی قدرت ہے، یہ ہمارے یسوع کی بات ہے، جو اس میں سے قدرت نکلی، جو اس میں سے کرنیں نکلی، جو اس کے زبان مبارک سے بات نکلی، اسی وقت اس بیمار نے اپنی چار پر اٹھائی اور وہ چلنا پھرنا شروع ہو گیا. ہاللویا. میرے عزیزو، کیونکہ ہمارے خداوند کے زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنے ہیں. جو الفاظ نکلے ہیں لوگوں کو اس سے شفا ملی ہے، لوگوں کو اس سے برکت ملی ہے، رہائی ملی ہے. میرے عزیزو، مسیح کی آمد سے تقریباً 5 صدیاں پہلے ملاکی خدا کے لوگوں میں نبوت کر رہا ہے.
یہ تقریباً 5 صدیاں پہلے، یعنی کہ 500 سال پہلے یہ بات کہی گئی کہ ایک شخص آئے گا جو شفا دے گا، جس کی کرنوں میں بھی شفا ہوگی، جو صرف کہہ دے گا تو لوگ شفا پائیں گے۔ میرے عزیزوں، ملاکی نبی یہ بات کہتا ہے، وہ لوگ عبادت تو کرتے تھے مگر ان کے اندر سچائی نہیں تھی۔ ملاکی نبی کے دور میں لوگ عبادت تو کرتے تھے لیکن وہ سچائی سے عبادت نہیں کرتے تھے۔ وہ لوگ جو ہے خدا کی اس طریقے سے عبادت نہیں کرتے تھے جس طریقے سے خدا چاہتا تھا، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا گیا کہ اس نے انسان کو اس لیے بنایا تاکہ وہ اس کی عبادت کرے۔ اور ملاکی کے دور میں بھی لوگ عبادت نہیں کرتے تھے اس طریقے سے جس طرح کرنی چاہیے تھی، اور آج کے دور میں بھی لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور خدا کے گھر میں نہیں آتے۔ ہم اعلیٰ عہدے تو چاہتے ہیں، ہم اچھی سیٹیں تو چاہتے ہیں، ہم اعلیٰ مقاموں پہ تو بیٹھنا چاہتے ہیں، مگر اعلیٰ مقاموں پہ جو پہنچاتا ہے ہم اس کو اپنے اندر نہیں آنے دیتے۔ جب وہ ہمارے اندر ہوگا تو پھر ہمیں اعلیٰ عہدے بھی ملیں گے، اعلیٰ جو ہے وہ برسر اقتدار پر بھی ہم پہنچیں گے، ہر جگہ پر ہم پہنچیں گے، کیونکہ ہمارا خدا جب ہمارے ساتھ ہوگا تو پھر وہ ہماری ہر طرح سے مدد، رہنمائی اور حفاظت کرے گا۔ ملاکی کی کتاب میں ہی اس کا پہلا باب، اس کی 6 اور 8 آیت میں لکھا گیا، رب الفاظ تم کو فرماتا ہے، اے میرے نام کی تحقیر کرنے والوں، کرنے والے کہنوں، بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے، بس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے، اور اگر آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ پر تم کہتے ہو ہم نے کس بات میں تیرے نام کی تحقیر کی؟ تم میرے مذبح پر ناپاک روٹی گزرانتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تیری توہین کی؟ اس میں جو کہتے ہو خدا ان کی میز حقیر ہے۔ جب تم اندھے کی قربانی کرتے ہو تو کچھ برائی نہیں، اور جب لنگڑے اور بیمار کو گزرانتے ہو تو کچھ نقصان نہیں۔ اب یہی اپنے حاکم کی نظر کر، کیا وہ تجھ سے خوش ہوگا اور تو اس کا منظور نظر ہوگا؟ رب الفاظ فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، ملاکی نبی بڑی کلیئر بات کر رہا ہے، کہتا ہے رب الفاظ تم کو فرماتا ہے، اے میرے نام کی تحقیر کرنے والوں کہنوں۔ یہ کہنوں کی بات ہو رہی ہے، کسی عام انسان کی بات نہیں، یہ خادموں کی بات ہو رہی ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کہتے ہیں ہم تو پادری صاحبان ہیں، ہم تو خدا کے خادم ہیں، ہم تو خدا کی بڑی عزت کرتے ہیں، ہم تو خدا کی بڑی عبادت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر خدا کا کلام فرماتا ہے، رب الفاظ تم کو فرماتا ہے۔ اب یہ کسی اور کی بات نہیں ہے، یہ ملاکی نبی خدا کے لوگوں سے بات کر رہا ہے، کہتا ہے تم کو فرماتا ہے، اے میرے نام کی تحقیر کرنے والے کہنوں، بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے۔ جو بیٹا ہے وہ کبھی اپنے باپ کے آگے نہیں بولتا، اور وہ کبھی اپنے باپ کی جو ہے وہ انسلٹ نہیں کرتا۔ کبھی بھی کوئی ایسا بیٹا نہیں ہے کہ جو اپنے باپ کے آگے بولے، مگر آج کا دور جو ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا، اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے۔ جب آقا آتا ہے تو نوکر اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، نوکر تعظیم کرتے ہیں، نوکر اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اور کلام مقدس میں لکھا گیا، بس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے، اگر میں آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ پر تم کہتے ہو ہم نے کس بات میں تیری نام کی تحقیر کی ہے۔
ابھی بھی لوگ یہ کہتے ہیں اسی تے اپنے خدا کو بڑی پریورٹی دیتے ہیں، ہم تو اپنے خدا کو بڑی عزت دیتے ہیں، ہم تو اپنے خدا کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ مگر آپ ان دنوں میں جا کر چرچوں کے حال دیکھیں، لوگ آپ کو چرچوں میں نہیں ملیں گے، لوگ آپ کو بازاروں میں ملیں گے، لوگ آپ کو مصروف ملیں گے اور کاموں میں، شادیوں بیاہوں میں مصروف ملیں گے، لیکن خدا کے گھر میں آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے۔ اب یہاں پر خدا جو ملاکی نبی ہے اسی بات کو بڑے افسوس کے یہ بات کر رہا ہے، بڑے افسوس سے یہ بات کرتا ہے، کہتے ہیں اگر میں آقا ہوں تو میری تعظیم کہاں ہے، اگر میں باپ ہوں تو میرا ڈر کہاں ہے، اور اگر میں آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے۔ اور پھر آگے سے لوگ کہتے ہیں ہم کس بات میں آپ کی تحقیر کرتے ہیں، ہم کس بات میں آپ کو جو ہے انسلٹ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر کلام مقدس میں بتایا گیا کہ اگر کوئی مذبح پر کوئی جو جانور جو قربان کیا جاتا ہے، جو قربانی چڑھائی جاتی ہے، اگر وہ اس کی آنکھ نکلی ہو تو وہ قربان کیا جائے، اگر وہ اس میں کوئی نقص ہو تو وہ قربان کیا جائے، اگر لنگڑا ہو تو وہ قربان کیا جائے۔ کیا ایسی قربانی خدا پسند کرے گا؟ اور کلام مقدس میں لکھا گیا کہ تم اگر یہی کام اگر اپنے آقا کے سامنے لے کے جاؤ تو کیا تمہارا آقا اس بات سے خوش ہوگا؟ ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، جیڑی سارے تو گھٹیا چیز ہوتی ہے خدا دے گھر لے آنے ہیں۔ ہم لوگ جو گھر سے نکارا چیز ہوتی ہے وہ کہتے ہیں چرچ کو دے دو، جو کنڈم ہوئی چیز ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہم خدا کے گھر میں دے دیں۔ کیا خدا اس چیز کو پسند کرے گا؟ کیا جب آپ یہ چیز لے کر آئیں گے تو کیا خدا اس بات کو پسند کرے گا؟ پادری صاحب پسند نہیں کریں گے تو خدا اس کو پسند کرے گا؟ کبھی ہو نہیں سکتا کہ خدا اس بات کو پسند کرے۔ اور خدا پھر ہم کہیں گے کہ ہم نے تو فلاں چیز خدا کے گھر میں دی اور ہمیں برکت نہیں ملی، ہم نے تو یہ چیزیں خدا کے گھر میں دی ہمیں برکت نہیں ملی۔ مگر جب بھی خدا کے گھر میں ہم کچھ دیں تو اپنا بیسٹ دیں، جب بیسٹ دیں گے تو خدا پھر بیسٹ پر بیسٹ آپ کو دے گا۔ آمین۔ اس لیے خدا کے گھر میں ہمیشہ اچھا دیں، خدا کے گھر میں بیسٹ دیں۔ جب آپ بیسٹ دیں گے تو پھر خدا آپ کو بیسٹ دے گا۔ خدا کے خادم جن کے منہ سے کلام مقدس نکلتا ہے، مکاشفہ کی باتیں نکلتی ہیں، اور وہی خادم جو ہے کچھ ایسے خادم ہیں جو دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بھی بنتے ہیں۔ اگر خادم کے منہ سے جو الفاظ نکل جاتے ہیں وہ بابرکت ہوتے ہیں، اور اگر وہی الفاظ اگر غلط نکل جائیں تو لوگوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بھی بنتے ہیں۔ اس لیے ہم نے ان باتوں پر بھی غور کرنا ہے۔ آئیے کلام مقدس دیکھیں گے ملاکی کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کے 7ویں اور 9ویں آیت میں لکھا ہے، پر تم راہ سے منحرف ہو گئے، تم شریعت میں بہتوں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوئے، تم نے لاوی کے عہد کو خراب کیا ہے، رب الفاظ فرماتا ہے۔ بس میں نے تم کو سب لوگوں کی نظر میں ذلیل اور حقیر کیا، کیونکہ تم میری راہوں پر قائم نہ رہے، بلکہ تم نے شرعی معلومات میں رواداری کی، خاندانی زندگی میں سخت دل، بے وفائی، طلاق اور ظلم کے قدوس کے نام کی بے حرمتی کا باعث بنے ہوئے تھے۔ خدا اپنے لوگوں کو یہ بات بتا رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ نے تو ہمیں یہ کہا تھا کہ اگر تم کسی کو طلاق دینا چاہو تو طلاق دے دو، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ یسوع سے آ کے لوگوں نے سوال کیا، اور اس نے کہا کہ موسیٰ نے تو اس لیے کہا تھا کیونکہ تمہاری سخت دلی کی وجہ سے، لیکن خدا ایسا نہیں چاہتا تھا کہ لوگ طلاق دیں، لوگ جو ہے وہ اپنی ازدواجی زندگی میں کچھ خرابی پیدا کریں، بلکہ کلام مقدس میں یہ بات لکھی گئی کہ جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان ہرگز جدا
نہ کرے۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں بہت ساری باتیں جو وضاحت کے ساتھ لکھی گئی ہیں، ہم اگر اس کی اسٹڈی کرتے ہیں تو پھر ہم برکت پاتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس بات کی اسٹڈی نہیں کرتے۔ ملاکی 2 باب اور اس کی 10ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک پڑھیں تو لکھا ہے، یہاں تک کہ زندہ خدا کے نام سے کہلانے والوں کے درمیان جادوگری، بدکاری، جھوٹ، فریب، مالی اتصال، بیووں اور یتیموں پر ظلم اور حق تلفی معمول بن چکا تھا۔ ملاکی 3 باب اور اس کی 5ویں اور 6 آیت میں لکھا ہے، اور میں عدالت کے لیے تمہارے نزدیک آؤں گا اور جادوگروں اور بدکاروں اور جھوٹی قسم کھانے والوں کے خلاف اور ان کے خلاف بھی جو مزدوروں کو مزدوری نہیں دیتے اور بیووں اور یتیموں پر ستم کرتے اور مسافروں کی حق تلفی کرتے ہیں اور مجھ سے نہیں ڈرتے، مستد گواہ ہوں گا۔ رب الفاظ فرماتا ہے، کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں، اس لیے اے بنی یعقوب تم نیست نہیں ہوئے۔ خداوند جو ہے، رب الفاظ جو ہے، یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ یسوع مسیح کا آنا اس دنیا میں باعث برکت ہے۔ یسوع مسیح کا آنا صرف مسیحی قوم کے لیے باعث برکت نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے، کیونکہ کلام مقدس میں یہ بات لکھی گئی کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخشا۔ تو میرے عزیزو، یہ باتیں بڑی خوبصورت ہیں۔ ملاکی نبی کی اگر آپ کتاب پڑھیں تو اس میں ملاکی نبی بہت واضح طور پہ آفتاب صداقت کے بارے میں، یسوع مسیح کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ کسی غریب کی جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی غریب کے ساتھ ناانصافی کی جائے، وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کی حق تلفی کی جائے، بلکہ اس نے آ کر لوگوں کے لیے برکت کی بات چاہی۔ اس نے لوگوں کے لیے جو ہے وہ چاہا کہ لوگ جو ہے وہ خدا کے ڈر اور خوف کو مانے، مگر جب یسوع مسیح سچی تعلیم دے رہے تھے تو اس کے خلاف ہی اس کے اپنے لوگ ہی ہو گئے، کاہن اس کے خلاف ہو گئے اور بنی اسرائیل اس کے خلاف ہو گئی، اور انہوں نے ہی یسوع کو پکڑ کر کہا کہ اسے صلیب دے دو، کیونکہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ اور یسوع جو ہے وہ واقعی خدا کا بیٹا ہے، کیونکہ اس کے منہ سے جو کچھ نکلتا تھا وہ ہو جاتا تھا۔ جس طرح خدا نے ابتدا میں دنیا کو بنایا، زمین آسمان کو بنایا، سمندر کو بنایا اور ہر چرند پرند کو بنایا، ہر ایک چیز کو تخلیق کیا، اسی طرح ہمارے یسوع کے منہ سے جو کچھ نکلتا تھا وہ سب کچھ تخلیق میں آ جاتا تھا۔ اگر انسان بیمار اس کے پاس آتا تو وہ بھی شفا پاتا تھا۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں لکھا گیا، ہماری جو گفتگو ہے وہ بڑی پولائٹ ہونی چاہیے۔ ملاکی کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں 14ویں اور 15ویں آیت میں لکھا ہے، خدا فرماتا ہے، تمہاری باتیں میرے خلاف بہت سخت ہیں، تو بھی تم کہتے ہو ہم نے تیری مخالفت میں کیا کہا؟ تم نے تو کہا خدا کی عبادت کرنا عبث ہے، رب الفاظ کے احکام پر عمل کرنا اور اس کے حضور ماتم کرنا لا حاصل ہے، اور اب ہم مغروروں کو نیک بخت کہتے ہیں، شریر برومند ہوتے ہیں اور خدا کو آزمانے پر بھی رہائی پاتے ہیں۔ نہ صرف یہی بلکہ خدا ترجمائت جو ان میں بے شک موجود تھی، جو خدا کی تعظیم کرتے تھے اور اس کے نام سے ڈرتے تھے۔ ملاکی 3:14 میں لکھا ہے، تب خدا ترسوں نے آپس میں گفتگو کی اور خداوند نے متوجہ ہو کر سنا، اور ان کے لیے جو خداوند سے ڈرتے اور اس کے نام کو یاد کرتے تھے اس کے حضور یادگاری کا دفتر لکھا گیا۔ جب خدا کے لوگ جمع ہوتے ہیں، جب خدا کے لوگ عبادت کرتے ہیں، تو کلام مقدس میں لکھا گیا کہ خدا کے حضور میں ان کا دفتر لکھا جاتا ہے کہ آج خدا کا دفتر لگا ہوا ہے۔ آج خدا کی جو ہے جو دفتر اس کا لگا ہوا ہے، کیونکہ لوگ آفس میں جاتے ہیں تو آفس میں جا کر اپنے باس کا ڈر اور خوف رکھتے ہوئے کام کرتے ہیں۔ آمین۔ اسی طرح ہی
جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں ڈر اور خوف کے ساتھ خدا کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے. جب خدا کا ڈر اور خوف ہماری زندگی میں ہوگا تو پھر ہم لائق طور پر خدا کی عبادت کریں گے. اور کبھی بھی ایسا ہوا نہیں کہ ہم کبھی چرچ سے چھٹی کریں, پھر کبھی یہ نہیں ہوگا کہ ہم عبادت نہ کریں, پھر کبھی یہ نہیں ہوگا کہ ہم دعا نہ کریں, پھر کبھی یہ نہیں ہوگا کہ ہم خدا کی حضوری میں نہ جائیں. بہت زیادہ پرابلم ہوئے تو پھر لوگ چھٹی کر سکتے ہیں. ادروائز اگر کوئی کام نہیں, آج تھوڑی سی سردی پڑی اور لوگوں نے بستروں سے نکلنا بند کر دیا, اور جو باہر کے ممالک ہیں, جو یورپ کی کنٹریز ہیں, وہاں پر ان دنوں میں برف باری ہو رہی ہے اور لوگ خدا کے گھر میں جانے سے منع نہیں ہوتے, بلکہ خدا کے گھر میں جاتے ہیں, خدا کی عبادت کرتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر خدا کا ڈر ہے, خدا کا خوف ہے. اور جو لوگ ڈر اور خوف رکھتے ہیں وہی خدا کے قدموں میں آتے ہیں. خدا کا ڈر اور خوف رکھنے والے ہی خدا سے برکت بھی پاتے ہیں, اور جن کے اندر خدا کا ڈر اور خوف نہیں وہ خدا کے گھر میں بھی نہیں آتے. لیکن میرے عزیزو, خدا کے گھر میں آنا باعث برکت ہے. خدا کے گھر میں آنا خدا کی, جیسے داؤد بڑی خوبصورت بات لکھتا ہے, کہتا ہے میں خوش ہوا جب میں آنکھ لگے کہ آؤ یہ ہوا دے گھر چلیے. جب ہم خدا کے گھر میں جاتے ہیں تو بڑی خوشی کے ساتھ خدا کی عبادت کرتے ہیں, اور خوشی سے جب عبادت کرتے ہیں تو پھر ہمارا خدا ہمیں برکت پر برکت دیتا ہے. اور مغرور اور شریر ان کی توہین کرتے ہیں اور ان کے تمسخر اڑاتے ہیں. حالانکہ ہر پشت کے خدا ترسوں کے لیے حوصلہ کا پیغام ہے. حوصلہ کا جو ہے وہ منبع ہے. ملاکی آفتاب صداقت کہتا ہے جو طلوع ہوگا, جو خدا ترس اور خدا کے نام کی تعظیم کرنے والوں کی مکمل شفا, مکمل آزادی اور مکمل انصاف ہے. اور یہی آفتاب صداقت ایک دن شریروں اور مغروروں کے لیے عدالت کی آگ بن جائے گا, کیونکہ خدا ایک جب آئے گا, دوبارہ واپس آئے گا, تو وہ کہے گا کہ اے بدکارو میرے سامنے سے چلے جاؤ, میری تمہاری کبھی واقفیت نہ تھی. ہم نے اپنی واقفیت خدا کے ساتھ بنانی ہے, ہم نے اپنے خدا کے ساتھ جڑنا ہے. جب خدا کے ساتھ جڑیں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے, کیونکہ ہمارا خدا برکت دینے والا خدا ہے. آئیے خدا ہم کہہ کے چکیں گے اور ہم دعا کریں گے.